بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ آپ لوگوں نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی صحیح للبخاری کی آخری حدیث شریف پڑھ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے سر پر لیا ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام جو آپ لوگوں کو ملا ہے یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ کوئی لوگوں میں شور اور لوگوں میں بتلانے اور جتلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری کا بوجھ آپ کے سر پر آ گیا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو نبھانا، جس کو پورا کرنا آپ لوگوں کے اوپر ایک طرح سے اب گویا واجب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو باتیں جو چیزیں تم تک پہنچیں اس کو تم دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچی ہیں، اعمال کے لیے احکامات بہت سارے آپ لوگوں کو پتہ چلے، عقائد کے سلسلے میں باتیں آپ کے کانوں میں پہنچیں، اخلاق معاشرت کی زندگی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سنا۔ تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ خود عمل کرنے والے بنیں، عمل کرنے والے بنیں، بے عمل نہیں بنیں۔ اللہ والے نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ دیکھو بیٹا ایسا نہیں کرنا کہ علم جو حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی مٹھاس تو لے لینا، کیونکہ علم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مٹھاس رکھی ہے، علم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عجیب مزہ اور لذت رکھی ہے۔ تو علم کی مٹھاس اور لذت کو تو لے لینا، لیکن عمل کی مشقت کو چھوڑ دینا ایسا نہیں کرنا۔ اور فرمایا جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو علم اس سے دور ہو جاتا ہے، علم اس سے کیا ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ علم جو حاصل کیا ہے آپ نے، تو اس پر خود عمل کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرو۔ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں گے؟ ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کی اطلاع ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کہ کن باتوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کن باتوں سے ہمیں منع کیا، یعنی ہم علم حاصل کیے رہیں گے۔ جب علم حاصل کیے رہیں گے تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا احسان اللہ کا ہے مانا جائے سب کم ہے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، محنت کی، اور جو بھی اللہ نے اپنے فضل سے علم آپ کو عطا فرمایا تو علم حاصل کر لیا، لیکن اب اصل کام ہے عمل کرنا۔ اصل کام ہے عمل کرنا۔ عمل کریں گے تو علم باقی رہے گا۔ بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں، لیکن چونکہ ہم عمل پیرا نہیں، اس لیے ہمارے دماغوں سے وہ سب باتیں نکل گئیں، اور جن باتوں یا جو دعائیں ہم مستقل پڑھتے رہتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں۔ تو یہ جو اعزاز آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ ایک اعزاز نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ اس عمل کو، اس دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم فکر کریں، دوسروں کو بھی سکھانے کی فکر کریں، اپنے گھر میں بھی دین پیدا کرنے کی، دینداری لانے کی فکر کریں، خود اپنی زندگی میں بھی دینداری لائیں، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کریں۔ خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ہم نے اگر کیا ہے اس کی کوشش نہیں کی، تو کل کو قیامت میں اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ یہ علم کی نعمت ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اس کا کیا حق تم نے ادا کیا؟ اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو اگر ہم نے یہ علم کی روشنی جو ہمیں حاصل ہوئی، یہ روشنی دوسروں تک پھیلانے کی کوشش نہیں کی، یہ روشنی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، دوسروں کو بھی جہنم کے آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش اور فکر نہیں کی، تو کل کو قیامت میں اللہ رب العزت کے روبرو ہمیں جواب دینا ہوگا، اور وہاں جواب دینا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے تو جواب دہ ہو سکتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، جو علیم و خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے سامنے ہماری کچھ بھی چالاکیاں نہیں چلنے والی۔ وہاں اللہ رب العزت کے سامنے کسی قسم کی کوئی چالاکی نہیں چلنے والی۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کریے، اس نعمت کی کیا کریں؟ قدر کریں، اور خود بھی اپنا عمل درست رکھنے کی کوشش کریں، زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی فکر کریں۔ اگر آپ نے اپنا عمل صحیح نہیں رکھا تو یہ ڈبل وبال آپ کے اوپر ہوگا کہ اچھا آپ نے علم بھی حاصل کیا تھا، اللہ رب العزت کے احکامات کو جانے تھے، سیکھے تھے، آپ نے سیکھا تھا، اس کے بعد بھی نہیں عمل کیا، یعنی جان بوجھ کے ایسا جرم کیا۔ تو جان بوجھ کر جرم کیا جانے والا جرم سخت جرم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جرم انجانے ہم سے ہو جائے۔ تو اس لیے زندگی بہت پھوک پھوک پر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے آپ حضرات نے بخاری شریف شروع کیا ہوگا تو سب سے پہلی حدیث کون سی حدیث آئی تھی؟ نیت کے سلسلے میں حدیث آئی تھی، انما الاعمال بالنیات، یہی پہلی حدیث ہے نا قاری صاحب؟ پہلی حدیث شریف کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو گویا پہلی حدیث آپ نے پڑھی تھی تصحیح نیت کی، کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر صحیح نیت کے اللہ رب العزت کے وہاں قبول نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اچھا عمل ہم نے کیا اور نیت ہماری فاسد ہے، نیت ہماری گڑبڑ ہے، نیت میں کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، اور
ریاکاری ہے، سمعہ ہے، دکھلاوا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ تو ہم ابھی سے اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں کہ یہ علم اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کیوں ہم نے حاصل کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں، اور اللہ کی بندگی ہم صحیح کر سکیں۔ یہ اس لیے نہیں حاصل کیا کہ لوگ ہمیں آپا جان کہنے لگیں، عالمہ صاحبہ کہنے لگیں، لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے، لوگوں کے اندر ہم مشہور ہو جائے۔ نہیں، نیت اپنی صحیح رکھیے، نیت صحیح رکھیے۔ نیت کا اثر اعمال پر پڑتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل اللہ رب العزت کے وہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور آخری حدیث شریف آپ نے کس سلسلے کی پڑھی؟ عمل کے سلسلے کی پڑھی کہ دیکھو جو ہے یہ عمل ایسا اچھا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یا کلمتانی خفیفتانی کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی الی الرحمن۔ اور آگے کیا قاری صاحب؟ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان۔ اچھا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن اور خفیفتانی علی اللسان، خفیفتانی علی اللسان، اور آگے ثقیلتانی فی المیزان۔ یعنی دو ایسے کلمے ہیں، بہت بڑے جملے بھی نہیں ہیں، معمولی سے بس دو ہلکے جو چھوٹے سے کلمے ہیں۔ وہ کیسے کلمے ہیں؟ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں بغیر ہمارے مانگے ہوئے عطا فرمائی، بغیر ہمارے چاہے ہوئے، بغیر ہمارے ارادے کے جس نے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ کیا اور کیا فرمایا کہ میزان عمل پر وہ کیا ہے؟ بہت بھاری ہیں۔ اور یہی اصل چیز ہے، ہم عمل کیسا کریں کہ جو میزان عمل پر بھاری ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہ جنت میں کون سا شخص ہوگا؟ عیش و آرام والی زندگی کس کو ملے گی؟ عیش و آرام والی زندگی اس کو ملے گی جس کے نام عمل میزان اعمال پر جو ہے بھاری ہوں گے، جس نے اپنے جو ہے میزان کے پلڑے کو جھکا دیا ہوگا، اس کو ملے گی اچھی زندگی، اس کو ملے گی۔ تو یہ عمل کیسا ہے؟ بہت بھاری ہے میزان پر، اور بہت آسان سے جملے ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو پہلی حدیث شریف فرمایا نیت کی درستگی کے لیے، اور آخری حدیث شریف عمل کے سلسلے میں فرمایا۔ پتہ چلا مومن کی زندگی انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ ایمان صرف بغیر عمل کے ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، عام طور سے اکثر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، پتہ نہیں کتنی جگہ فرمایا، جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا مکلف بنایا گیا ہے، عمل کا مکلف بنایا گیا ہے، اور وہ عمل جو ہے ہمارا بغیر نیت کی درستگی کے صحیح نہیں ہے۔ اور نیت کب کی جاتی ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد نیت کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے سے تو پتہ چلا عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ کوئی سا بھی عمل ہم کر رہے ہیں، کوئی سا بھی عمل، نیکی کا، برائی کی نہیں، برائی کی بات ہم نہیں، اچھے اعمال کی، عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی سا بھی عمل ہم کر رہے ہیں، اس کے کرنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کا ٹٹولیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ اچھا عمل صدقہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگ باغ ہماری تعریف کریں، واہ حاتم تائی کے خاندان کا یہ؟
نہیں، صدقہ ہم نے کیوں کیا؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ صدقہ ہم نے کیوں کیا؟ کہ ہم نے پڑھا تھا حدیث شریف میں کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بہت ساری فضیلتیں صدقہ کی ہیں، بہت ساری۔ تو عمل اپنا صحیح رکھنے کی فکر کریں، نیت اپنی ہر عمل سے پہلے نیت درست کریں۔ کتنے سارے اللہ والے گزرے ہیں کہ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اب زندگی کا کوئی بھی عمل بغیر نیت کی درستگی کے نہیں کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی چچا جان نے ایک پیالی چائے بھی بغیر نیت کے درستگی کے نہیں پیا۔ ایک اللہ والے نے جو ہے کوئی کام تھا، پتہ نہیں کیا، میں بھول رہا ہوں، کھانا کھانے کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت ذرا ٹہل لیجئے۔ کہنے لگے بھائی میں کس نیت سے ٹہلوں، کیا نیت کروں؟ ایسے بھی دنیا میں اللہ کے نیک مقبول بندے گزرے ہیں۔ تو ہماری نیتیں صحیح ہوں گی، ہماری نیتیں درست ہوں گی تو اس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور ہم اس دنیا کے اندر بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا انسانوں اور جناتوں کو؟ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی بندگی بجا لائیں۔ یہ عبادت اور یہ پرستش، یہ بندگی، یہ عمل ہی کا نام ہے، یہ عمل ہی کا نام ہے۔ تو زندگی میں کے قدم قدم پر ہم اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی فکر اور کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال خیر جو اپنے بس میں ہیں سب کو کرتے رہیں۔ زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی فکر اور کوشش کریں۔ معاشرہ سماج کی رعایت نہیں کریں، بلکہ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جس طرح گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والی بنیں۔ اور خصوصاً ہماری طالبات سے، خصوصاً یہ سب باتیں عام کہی گئیں، یہ ہم سب کے لیے اس کی یہ ضرورت ہے، ہم کو بھی اس کی ضرورت ہے، مائیں بہنیں جو یہاں حاضر ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ چند باتیں خصوصاً ہماری طالبات سے کہ دیکھیے اب ایک نئی زندگی آپ کی شروع ہوگی۔ اچھا چلیے یہ بات کر دیں پھر کچھ بات عرض کریں گے۔ ایک نئی زندگی آپ کی شروع ہوگی، اس نئی زندگی میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے۔ وہ ایک عملی زندگی جو آپ کی شروع ہوگی، اس عملی زندگی میں آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا، آپ کے کردار کو دیکھا جائے گا، آپ کی خدمت کو دیکھا جائے گا۔ آپ کے کردار اچھے رہے، آپ کی خدمت اچھی رہی تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی بچی ہیں، بڑی جو ہے لائق بچی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ خدمت میں کوتاہ ہیں، کیونکہ ہم تو علامہ بن چکی ہیں، ہمیں خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کردار اچھے نہیں ہیں اور عملی زندگی آپ کی اچھی نہیں ہے، تو پھر معاشرے اور سماج کے اندر یہ اعزاز آپ کے کسی کام کا نہیں، یہ اعزاز کسی کام کا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر امت کی بہن بیٹیاں نہ ہو سکتی ہیں، نہ ہوئیں، لیکن ان کی زندگی دیکھیے۔ ہم نظموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو صرف پسند کرتی ہیں۔ فاطمہ کی چادر، پتہ نہیں کیا اس طرح کی نظمیں ہیں، ہمیں یاد نہیں، اس کو صرف گانے میں اور اس میں ہم پسند کرتے ہیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہیں دیکھتے ہم اور آپ کہ کتنی خدمت انہوں نے کی اپنے شوہر کے گھر والوں کی، ہاتھ سے۔ اب تو چلیے چکی وکی کا زمانہ ختم ہو گیا، ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی نکالا کرتی تھی، ہاتھ مبارک میں گھٹے پڑ گئے تو بدر کے موقع پر جب قیدی آئے تو یہ بھی گئی تھیں
یہ بھی گئیں کہ چلیں، کسی نے کہا کہ جاؤ ابا جان سے غلام مانگ لو تاکہ تمہارے لیے وہ خدمت کرے، اچھا لگے، تمہاری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں. گئیں، لیکن جب انسان کی مزاج میں مانگنے کی عادت نہیں ہوتی تو شرم عار اس کو آتی ہے. گئیں، اس کے بعد گئیں، واپس چلی آئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی تھی، آپ سمجھ گئے کوئی بات تھی. گھر تشریف لے آئے، پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیوں آپ آئی تھیں؟ تو صاف صاف کہہ دیا کہ ابا جان اس لیے آئی تھی ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غلام اور یہ بادیاں ہیں، یہ جو ہے ان پر جو ہے شہید کے خاندان والوں کا زیادہ حق ہے، شہید کے خاندان والوں کا زیادہ حق ہے. میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. کیا بتاتا ہوں؟ ایک عمل بتاتا ہوں، وہ کرو گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ مشقت اور یہ محنت، اس کا کچھ تمہیں احساس نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح فاطمی تعلیم فرمائی. اور بڑی برکت ہے جو تسبیح فاطمی کا اہتمام کرتا ہے نمازوں کے بعد اور خصوصاً سوتے وقت. بڑے واقعات ہیں کہ اس کی برکت سے لوگ مشقت محنت ان کو پتہ نہیں چلتی. میں نے کہیں پڑھا یا سنا، میں بھول رہا ہوں، کہ کوئی چچا میاں تھے، بڑی عمر کے تھے، بہت پیدل چل لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا چچا اس عمر میں اتنا پیدل آپ چل لیتے، آپ تھکتے نہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں صاحبزادے، ہم تسبیح فاطمی کا اہتمام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تسبیح فاطمی کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کی برکت ہمیں کیا نصیب ہوئی؟ اس کی برکت ہمیں یہ ملی کہ ہم تھکتے نہیں ہیں. تو ہم ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلیوں کو، اپنی لاڈلی بیٹی کو جو تعلیم فرمایا تسبیح فاطمی، اس کا ہم اہتمام کریں. اپنے گھر میں بھی ماں بہنوں کو اس بات کی جو ہے ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو گویا ایک تحفہ دیا تھا، ایک باپ کا، ایک محبوب باپ کا اپنی محبوب بیٹی کے لیے کیا تحفہ تھا؟ مادی چیز کا تحفہ نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم دنیا کے اندر اپنی آل و اولاد کو مادی تحفہ دے دیتے ہیں لیکن روحانی، دینی، ایمانی تحفہ نہیں دیتے. اس لیے ہمیں چاہیے، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی آل و اولاد کو مادی دنیاوی تحفہ جیسے دیتا ہے، اس سے زیادہ روحانی اور دینی اور ایمانی تحفہ دینے کی فکر کرنا چاہیے. تو بہرحال ہم اپنی طالبات سے خصوصاً یہ بات عرض کریں گے، خدمت کا مزاج پیدا کریں، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی فکر کریں اور اپنی زندگی سے اپنے اساتذہ کا، اپنے مدرسے کا نام روشن کرنے کی کوشش اور فکر کریں. اور جو ہے آخری بات ہماری یہاں موجود ماں بہنوں بیٹیوں سے، ہمارا گاؤں اتنا بڑا گاؤں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ابھی 2 دن پہلے معلوم کیا ہم نے، تو پتہ چلا 17,000 کی آبادی ہے. تو 17,000 میں تو کچھ نہیں تو ہم 8-10 ہزار تو ہم لوگ ہوں گے. 8-10 ہزار کی آبادی والے گاؤں میں بچیوں کے مدرسے میں جو بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں وہ صرف 100 کچھ یعنی 100 ہی کہیں گے اس کو. تو ہمارے گاؤں میں کیا لڑکیاں نہیں رہ گئیں؟ ہمارے گاؤں میں بچیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنے بچیوں کے دین ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے؟ ہمیں اپنی بچیوں کو جہنم کے آگ سے نہیں بچانا؟ میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، اللہ بچائے سب کی، اسی لیے میں نے پہلے دعا دے دیا، خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ اپنی بیٹی کو اسی میں رہنے دیں گے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، جل جانے دو، کوئی بات نہیں، جل جانے دو. چیختے چیختے آپ جو ہے پورے محلے کو اکٹھا کریں گی اور کیا کہیں گی؟ او دیکھیے ہماری بیٹی اندر پھنس گئی ہے، اس کو نکالیے، اس کو نکالیے. دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر ہے آپ کو، آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں، جہاں کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوگا،
جہاں کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوگا بغیر اللہ رب العزت کی اجازت کے۔ دنیا کی فانی آگ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیا کی تمام آگیں مل جائیں، جتنی بھی آگوں کی قسم ہو سکتی ہے، جن جن چیزوں کو جلا کر آگ بنائی جا سکتی ہے، چاہے وہ لکڑیاں ہوں، گیس ہو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، اس کے علاوہ اور دیگر کیمیکلز ہوں، ایسے ایسے کیمیکل ہوتے ہیں کہ اس کو پانی سے بجھایا جائے تو اور بھڑکتا ہے۔ یعنی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جتنی بھی چیزوں سے آگ بن سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس میں آگ بھڑکا دی جائے، وہ دنیا کی ان تمام چیزوں کی آگ جہنم کی آگ کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اس دنیا کی آگ سے بچانے کی اپنی آل اولاد کو فکر کر رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، آخرت کے آگ سے بچانے کی فکر نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھیے دنیا کے لوگوں کا ایک دستور ہے۔ کیا دستور ہے؟ کہ اگر کوئی پریشانی والی بات ہوتی ہے، کوئی مصیبت والی بات ہوتی ہے تو انسان اپنوں کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی تکلیف والی بات ہے اور 1000 لوگ جاتے ہیں وہاں سے، انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن اچانک نگاہ پڑی، ارے ہمارا بیٹا جا رہا ہے، تو آواز دے گا، ارے سنو 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 سنو، بیٹا رک گیا، کیا بات ہے ابا، یا جو بھی رشتہ ہو، دیکھو آگے راستے میں خطرہ ہے، ذرا سنبھال کر جانا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت اور مزاج ہے کہ انسان اپنوں کو مصیبت اور پریشانی سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری اسی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الناس نہیں کہا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ اے ایمان والو یعنی اے میرے اپنے بندو، قربان جائیے، 1000 بار قربان جائیے۔ ہمارا رب تو ہم سے اپنا تعلق بتا رہا ہے کہ تم میرے ہو، اور ہم کیسے بے غیرت لوگ ہیں، ہم کیسے نکمے لوگ ہیں کہ ہم کہتے نہیں 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 رب، ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی آل اولاد کو ان اسکولوں اور کالجوں کے حوالے کریں گے جہاں ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، جہاں ان کو مشرک بنا دیا جائے گا، جہاں ان کو ملحد بنا دیا جائے گا، جہاں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں گی، جہاں ان کو ارتداد کے گڈھے میں جو ہے یعنی ان کا ایمان چھین کر ان کو جو ہے ارتداد کے گڈھے میں بھیج دیا جائے۔ یہ محبت ہے ہم کو اپنے آل اولاد سے، یہ محبت ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر نہیں ہے، اللہ رب العزت کے غیظ و غضب سے بچانے کی فکر، یہ محبت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، انسان اگر اپنے آل اولاد کی صرف دنیا کی فکر کر رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں کر رہا، تو یہ سچی محبت نہیں ہے، ادھوری اور ناقص محبت ہے۔ تو ہم لوگ اپنے آل اولاد کو جو اسکولوں میں اور غیروں کے حوالے کر دے رہے ہیں، یہ محبت نہیں کر رہے ہیں ان سے، یہ محبت نہیں کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ظالم لوگ ہیں، ہم ظالم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، اپنی آل اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ عدلے بدلے کی دنیا ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، عدلے بدلے کی دنیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم نے اپنی آل اولاد کا حق ان کے بچپن میں ادا کیا، صرف کھلایا پلایا یہی نہیں، بلکہ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا ان کو اللہ رسول کی پہچان کروائی، ان کو آخرت، ان کے دل میں آخرت کا ڈر خوف پیدا کیا، اللہ رب العزت کے روبرو جو ہمیں کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، یہ سب باتیں ہم نے ان کو بتایا، اور ان کو عمل اچھا کرنے کی، عمل کے سلسلے میں اعمال ان کا درست کرنے کی ہم نے فکر اور کوشش کرائی دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ، تو سمجھ لیجئے ہم نے حق ادا کیا۔ اور اگر نہیں، صرف دنیا کی فکر کی، صرف دنیا ہے، دنیا کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اسی کی صرف فکر کی، تو سوچ لیجئے ہم نے اپنی آل اولاد کا حق نہیں ادا کیا۔
آپ نے تو سمجھا ہوگا کہ ہم نے بڑے بڑھیا اسکول میں اس کا داخلہ کرا دیا، ہم نے بہترین لباس کپڑا اس کو پہنایا، ہم نے اس کی دنیا کی ہر ضرورت پوری کی، تو ہم سے اچھا باپ کون ہوگا، ہم سے اچھی ماں کون ہوگی؟ بالکل نہیں، آپ اچھے باپ نہیں ہیں، آپ اچھی مائیں نہیں ہیں اگر آپ نے ان کے دین کا حق نہیں ادا کیا، ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کی، ان کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی۔ آپ نے اگر اس کی فکر نہیں کی کہ وہ زندگی مسلمان بن کر جیے اور مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی مشن تھا۔ انہوں نے اپنے آل اولاد کو کیا نصیحت کی؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے پیارو، اے میرے لاڈلو، اے میری جو ہے اولادو، دیکھو زندگی تم ایسی گزارنا، کیسی گزارنا کہ دیکھو جب موت آئے تو ایمان پر تمہاری موت آئے، موت آئے تو اسلام پر تمہاری موت آئے۔ ہم بھی اپنے آل اولاد کی فکر کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا یہاں چھوٹے چھوٹے مسلمان بچے، یہ مسلمان بچے، ہم یہ مسجد کے پاس کا، یہ قبرستان والی مسجد کے پاس جو سب ہیں، اشتیاق چچا کے گھر کے سامنے جو میدان ہے اس کے سامنے مسلمان بچے اور بچیاں کھیل رہے تھے۔ کیا کھیل کھیل رہے تھے؟ ہیپی دیوالی، ہیپی دیوالی۔ بتائیے یہ مسلمانوں کی آل اولاد ایسی ہو سکتی ہے؟ یہ کفریہ اور شرکیہ اعمال والی چیزوں کو وہ کھیل میں شامل کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی اولادوں کو ان کے کھیلوں میں کیا شامل کرنا چاہیے تھا؟ لا الہ الا اللہ شامل کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں ان کی اپنی آل اولاد کے کھیل میں کیا شامل کرنا چاہیے تھا کہ چلو جنت اور جہنم کا کھیل کھیلیں، کہ دیکھو اچھی زندگی گزارو گے تو جنتی بنو گے، اچھی زندگی نہیں گزارو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہمیں کیا کھیل اپنی آل اولاد کو کھلانا چاہیے؟ یہ ہیپی دیوالی، ہیپی دیوالی۔ سوچ لیجئے وہ بڑے ہو کر مسلمان رہیں گے؟ تو بچپن میں اگر آپ نے اپنی آل اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو سمجھ لیجئے 55 میں جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اسی کا نام ہے عدلے بدلے کی دنیا۔ تو میری ماں و بہنوں، وقت زیادہ نہیں، ہم کو کہیں اور بھی جانا ہے۔ تو اتنے بڑے گاؤں میں افسوس صد افسوس، یہ مدرسہ کس کے لیے؟ بستی والوں کے لیے؟ یہ مدرسہ خلیل آباد والوں کے لیے؟ یہ مدرسہ مگہر اور پلان مطلب علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے؟ نہیں ماں و بہنوں، یہ مدرسہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مدرسہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے نونہالوں کو، اپنی جگر پاروں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یہاں بھیجیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، مسلمان بن کر جئیں، مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اگر اس کی آپ نے فکر کیا ہے تو آپ نے گویا اپنی آل اولاد کا حق ادا کیا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر آپ نے اپنی آل اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آخری بات، ہمارے گاؤں میں بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، شادی بیاہ کے اندر مختلف رسومات انجام دیے جا رہے ہیں جو کافرانہ رسمیں ہیں، جو مشرکانہ رسمیں ہیں۔ مسلمانوں کی شادیاں ایسے نہیں ہوا کرتی تھیں، مسلمانوں کی شادیاں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ غیر مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ واقعہ ہم نے اپنے والد صاحب سے ہی سنا کہ کوئی صاحب آئے کہ اچھا مسلمانوں کی شادی ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں گے کیسی ہوتی ہے۔ تو سنت کے مطابق شادی ہوئی، کوئی منگنی نہیں کی گئی، وہ بھکاریوں کی طرح بھیک نہیں مانگی، جہیز نہیں مانگا گیا۔ اور سنا اب تو ہلدی مہندی ہمارے گاؤں میں بھی ہونے لگی، یہ کافروں کی رسم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح خود فرمائے، 4 اپنی بیٹیوں کے نکاح فرمائے۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شادیاں کی، کسی نے ہلدی مہندی کی ہو تو بتائے کوئی ہم سے؟ بالکل نہیں کی، یہ سب چیزیں کی گئیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ کہاں کون سی زندگی آپ گزار رہی ہیں ذرا بتائیے؟ یہ سیریلوں والی زندگی، یہ پڑوس ملک کی سیریلوں والی زندگی۔ ہمیں یہ حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم نہیں ہے ماؤ بہنوں۔ ہمیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ سیریلوں کے مطابق زندگی نہیں گزارو،
سنا گاؤں میں کہیں دلہن اتر کر آئی تو وہ اسپرے وغیرہ مارے جاتے ہیں. بتائیے افسوس، یہ سب فضول خرچیاں ہیں، اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا ولا تبذر تبذیرا، دیکھو بالکل فضول خرچی نہیں کرو. اس لیے ماں و بہنوں ایک بات بتائیں، یہ مرد بڑے عجیب ہیں، ان کی فطرت بڑی عجیب ہے، ان کے بھی دل میں چور ہوتا ہے، لیکن یہ چوری آپ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی شادی سادگی سے کیوں نہیں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کیا بتائیں وہ گھر کی عورتیں مانتی نہیں. یہ آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں یہ مرد لوگ. آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائٹ ہو جائیے، اپنے اوپر سے یہ بدنامی کا داغ مٹائیے. آپ کہیے کہ نہیں ہم کو ابھی آپ میں سے بھی بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں موبائل استعمال کرتی ہوں گی. کچھ دن پہلے آئی لو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ٹرینڈ چلا تھا. آپ لوگوں نے بھی شاید اسٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ لگایا ہوگا. ہم نے تو نہیں لگایا تھا. ہم نے کہا ہمیں ایسی دکھاوٹی محبت نہیں چاہیے. تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے پوسٹر اور بینرز پر محبت کا نام لکھ کر محبت کا دعویٰ کریں. محبت اصل عمل کا نام ہے. محبت عمل کا نام ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو واقعی محبت ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو. تو ہمیں ہر زندگی کی، ہم نماز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور شادی بیاہ کا موقع ہے، یہ معاشرت، یہ بھی دین کے جو ہیں ستونوں میں سے، دین کے بابوں میں سے ایک باب ہے. اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی فرمائی ہے. تو معاشرت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے میری بہت عاجزانہ گزارش ہے ماں و بہنوں بیٹیوں سے کہ شادیوں کو سنت کے مطابق انجام دیں. چھتہی گاؤں لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے. اس مبارک مجلس میں، ختم بخاری شریف کی مبارک مجلس میں آپ لوگ حاضر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وہ کتاب جو فرماتے ہیں علماء کہ جو ہے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ. تو اس مبارک مجلس میں آپ آئی ہیں، تو آپ اس مجلس میں اور اللہ رب العزت کے کیسے کیسے بندے ہوں گے، کیا قبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ ہی کو پتہ ہے. تو آج کی اس مبارک مجلس کے موقع پر ہم خود بھی، ہم آپ ہی کو صرف نہیں کہہ رہے، ہم خود بھی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. ہم یہاں سے پکا عزم، پکا ارادہ لے کر اٹھیں کہ نہیں، اب تک جو ہوا سو ہوا، اب تک ہم سے نادانی ہوئی، اب تک ہم نے کیا ہے اپنے رب کو ناراض کیا شادی بیاہ کے سلسلے میں، اب ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. ارادہ کر لیں آپ سب لوگ، ہم بھی ارادہ کر رہے ہیں، ہم ہمارے دوست احباب یہاں بیٹھے ان سے بھی ہم کہہ رہے ہیں. تو ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں، ایک نمونہ بنے گا. اور سنت جب زندگیوں میں زندہ ہوتی ہے تو پھر دین کے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہم سے گھبراتے ہیں، ہماری عزت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رعب جو ہے 1 مہینے کی مسافت پر دشمنوں پر پڑتا ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. یعنی سنت کا وہ ایک اللہ رب العزت نے اس میں ایک رعب رکھا ہے. تو ہم بھی آپ بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے تو آج جو ہمارے ملک کا ماحول ہے یہ ماحول بدلے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے دینی اعمال کو چھوڑا، دینی زندگی گزارنا ہم نے چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا. کسی نے کہا ہے نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو آج بوجہ یہی ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہم نے عرض کی. اللہ رب العزت مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں جمع ہیں ان کو بھی سمجھنے والا بنائے، اور زندگی ہم سبوں کو دینی ایمانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اپنی نسلوں کی دین ایمان کی حفاظت اور بقا کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ گاؤں کی ماں و بہن
بہنوں بیٹیوں سے کہ اس مدرسہ اصلاح البنات کے لیے خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ رب العزت اس مدرسے کے ذریعے ہمیں ہماری اپنی نسلوں کو اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کی دین ایمان کی حفاظت کی بقا کا ذریعہ بنائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل وسلم على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا في الفتنة المسيح الدجال وقنا في الفتنة المسيح الدجال وقنا في الفتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم سبوں کے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما اخلاص عطا فرما عمل کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا یہ ختم بخاری شریف کی مجلس کو قبول فرما. اے کریم آقا اس مدرسے میں جو آیا ہے سب کو قبول فرما, سب کی اچھی بہترین تربیت فرما, سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اصلاح البنات کو قبول فرمانے کے فیصلے فرما. ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اے کریم اس مدرسے کی قدر کی توفیق عطا فرما. اپنے بچیوں کو اپنی دین ایمان کی حفاظت اور بقا کے لیے اس مدرسے میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں خود اپنا سچا مسلمان بنا, اچھا مسلمان بنا, اپنا مخلص بندہ بنانے کے فیصلے فرما. اے کریم آقا ہم سب سے راضی ہو جائیے, اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے, زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری دنیا بھی آباد فرما دیجئے, ہماری دنیا بھی آباد فرما دیجئے, آخرت بھی آباد فرما دیجئے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, رحم فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے, رحم فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے. ہر طرح کے شر فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے کریم اپنوں کے بھی شر فتنے سے حفاظت فرمائیے, غیروں کے بھی شر فتنے سے حفاظت فرمائیے. خصوصاً حکومتی اہلکاروں کے شر فتنے سے حفاظت فرما دیجئے. ہمارے ملک کے حالات درست فرما دیجئے, ہمارے ملک کے حالات درست فرما دیجئے. اسلام اور مسلمانوں کی کامل حفاظت فرما دیجئے, اسلام اور مسلمانوں کی کامل حفاظت فرمائیے. امت کی جان مال کی حفاظت فرمائیے, عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے, دین ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے کریم آقا امت کے جو بھی افراد کہیں بھی بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے.
امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجئے، امت کے تمام مقروضوں کو بارقرض سے سبکدوش فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کی اچھی بہترین تربیت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جن کے گھروں میں بہن بیٹیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، مولا سب کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، اچھا گھر اور بر انہیں عطا فرما دیجئے، خوشگوار خوشحال زندگی عطا فرما دیجئے۔ جو بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں ان کو بھی اچھی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جو لوگ بے گھر ہیں یا بے گھر کر دیے گئے ہیں، جن کے مکانات تنگ ہیں، مولا سب کو کشادہ عافیت والا مکان عطا فرما دیجئے، رزق کی تنگی سے نجات عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی تنگیوں سے نجات عطا فرما دیجئے، حلال پاکیزہ رزق بغیر محنت مشقت کے، بغیر کسی کے احسان کے عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہماری پوری امت کی گزار دیجئے، دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں کامل ایمان و اعمال کے ساتھ زندہ رکھیے، دنیا سے جب جانا ہو اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، کامل مغفرت کا معاملہ فرمائیے، قبر حشر کی منزل آسان فرما دیجئے، عذاب قبر و فتنہ عذاب قبر سے حفاظت فرما لیجئے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کے فیصلے فرما دیجئے۔ کریم آقا، محض اپنے فضل و کرم سے مولا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کریم آقا بس آپ کی رحمت کا، آپ کے فضل کا سہارا ہے۔ پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کو، پوری امت کو، حاضرین مجلس ان کے متعلقین کو، ہمارے اس گاؤں کے لوگوں کو خصوصاً مولا سب کو، پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اپنے فضل سے دخول اولی نصیب فرما دیجئے۔ جنت الفردوس میں آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما دیجئے، مولا جنتی اعمال کرنے والا بنا دیجئے، جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ کریم آقا، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں پوری امت کو مولا جہنم اور عذاب جہنم سے بچا لیجئے، مولا جہنم اور عذاب جہنم سے نجات دے دیجئے، اپنے فضل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے رحیم، ہم سے مانگنے نہیں آتا، بن مانگے اپنی نعمت عطا فرما دیجئے، نعمتوں کے قدر شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، نعمتوں میں اضافہ فرما دیجئے، دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائیے، دینی نعمتوں میں اضافہ فرمائیے، مادی اور روحانی نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائیے، نعمتوں کے قدر شکر کی توفیق عطا فرمائیے، ناشکری ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، مولا آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مانگا، جو ہم خیرات و برکات مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، حاضرین مجلس کو عطا فرمائیے، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کو، پوری امت کو عطا فرمائیے۔ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرمائیے، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کو پناہ عطا فرمائیے، پوری امت کو پناہ عطا فرما دیجئے، ہمارے نسلوں کے، پوری امت کی دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً امت کی بہن بیٹیوں کی دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، غیروں کے چنگل میں پھنسنے سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے ازواج آل اولاد کے دین ایمان کی حفاظت کی فکر کی توفیق عطا فرمائیے، ان کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے ایک اعلان خصوصاً گاؤں کی ماؤں بہنوں سے، آپ پیچھے اپنے دیکھیں گے ابھی تعمیرات کا سلسلہ رکا ہوا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ جو بھی حصہ لیں گے، جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، دینی تعلیم ہوتی رہے گی، تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور بھی کچھ صدقہ جاریہ کے مواقع انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، وہ آپ سے انشاءاللہ معلمات بتا دیں گی۔ بس مختصراً آپ سے کہنا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے،
اس کے لیے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ حدیث شریف میں ہے انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، تو یہ مدرسے کی تعمیر کر دینا یا مدرسے کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ تعاون کر دینا، زمین وغیرہ کے سلسلے میں تعاون کر دینا، مسجد بن رہی اس میں تعاون کرنا، پڑھنے پڑھانے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہو اس میں تعاون کر دینا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمال کیسے بند ہوگا بابو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم۔